یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے میدان چھوڑنے کی وجہ۔ حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ جنگ احد میں مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معذرت پیش کی، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صف بندی فرمائی۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک دستے کا افسر مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر زرہ والے دستے کی کمان عطا فرمائی۔ احد پہاڑ کی پشت سے حملہ کرنے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ وہاں متعین کیا، جن پر حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس دستے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خصوصی ہدایت جاری فرمائی تھی کہ وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں، تو جنگ کی ابتدا میں کفار کو سخت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور تمام کافر بھاگ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے چل دیے۔ یہ دیکھ کر تیر انداز جو صحابہ کرام کا دستہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں، تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ مال غنیمت جمع نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑنے سے منع فرمایا۔ لیکن بعض نے کہا چونکہ کفار بھاگ گئے ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں، اس لیے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، اور اچانک اس حملے کے نتیجے میں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مزید یہ حواس سے بد پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام اس خبر کے سننے کے بعد پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑ گئی، تو اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی جگہ موجود ہیں، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہ ایک بری افواہ پھیلی تھی، حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد دائرہ بنا کر حضور کا دفاع کرنے لگے، اور پھر کفار کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ تو اس نتیجے میں صحابہ کرام کی کافی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ الغرض اس جنگ میں مسلمانوں کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہی ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس اجتہادی خطا کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی سورت آل عمران میں تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس خطا کے لیے معافی کا بھی اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ اس واقعے سے صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت نازل فرما کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا تھا، تو ان کے اندر یہی اختلاف تھا۔ بعض نے کہا کہ ہم کو فتح مل چکی ہے، کافر بھاگ چکے ہیں، تو اس لیے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ تو خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا، تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور بہت سے صحابہ اور بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کے اندر معافی کا اعلان فرمایا ہے۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔